السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کے روبرو ایک چھوٹا سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ عزیزان گرامی، بہت سے جذبات و احساسات ایسے ہوتے ہیں جن کی نہ تو صحیح ترجمانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی کیفیات کا واقعی اظہار، خواہ حسن تعبیر، کردار و عمل اور بلاغت بیان میں انسان کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ جذبات محتاج بیان نہیں ہوتے۔ اللہ اور بندے کے درمیان عشق عبودیت کا جذبہ بھی ان جذبات میں سے ہے جسے روز ازل سے ہی انسان کی روح اور خمیر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ انہی جذبات و احساسات کو محسوس کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا، یس love indeed is light from heaven, a spark of that immortal fire with angels shared, by Allah given to live from earth our Lord is there۔ بے شک محبت ایک روشنی ہے آسمانی، ایک چنگاری ہے غیر فانی آگ کی جو فرشتوں کے حصے میں آئی ہے، اور اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی عرضی خواہشات کو بلند کر دیں۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے۔ میں نے اپنے دادا محترم الحاج ڈاکٹر سید مرتضی حسین رہبر مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ قیس نے کچھ اس طرح توبہ کی، الہی تبت من کل المعاصی بلیکن حب لیلا لا اتوب، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں سوا لیلا کی محبت کے۔ اس عشق مجازی کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب عاشق اپنے معشوق سے عشق کرتا ہے تو معشوق اس کو جس جگہ اور جس وقت، خواہ رات ہو، برسات ہو، کڑکتی دھوپ ہو، آندھی طوفان ہو، غرض کی کسی بھی حال میں ہو، اپنے معشوق سے ملنے کے لیے مقررہ وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ معشوق اس سے تاخیر کی بنا پر خفا ہو جائے۔ یہ ڈر اسے ہر وقت لاحق رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان اگر اپنے معبود حقیقی سے عشق کر لے تو بعید نہیں کہ وہ اس خوف سے کہ اس کا رب کہیں اس سے خفا نہ ہو جائے، اس کے احکامات کی پابندی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ 5 وقت بلائے گا تو 5 وقت پابندی سے جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس سے عشق کر لو، ڈرنے لگو گے۔ یہ ڈر بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، حقیقی عشق کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سیڑھی کی تشکیل کی ہے جس کے 3 اسٹیپ ہم یہاں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن الکریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوا اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقربا اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو عزیز نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ اور شدت سے محبت کرنا یا ٹوٹ کر چاہنا ایمان والے ہونے کی دلیل ہے جسے اللہ اپنی محبت میں شمار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت میں ہی تابع داری، ڈر یا خوف پوشیدہ رہتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔